الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء وقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم و نوازی سے ہمارے درس حدیث کا پروگرام جاری ہے. آج جمعۃ المبارک کی بابرکت دن ہے. جمعۃ المبارک کی بابرکت دن کے حوالے سے ایک مختصراً حدیث میں صبح کے وقت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے عزیز کہ مرنے کے بعد زندگی، اس کے حوالے سے کیا ایمان رکھنا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا کتنا اہم ہے، اور نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سے کتنی وارد چیزیں اس کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، ذرا توجہ فرمائیے. آپ کے سامنے صرف دو حدیث سے پیش کروں گا. فرما کہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن رجل من الانصار انه جاء بأمة سوداء وقال یا رسول اللہ ان علی رقبة مؤمنة. حضرت عبیدہ بن عبداللہ ایک انصاری شخص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک سیاہ باندھی لے کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں پیش ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمہ مسلمان باندھی آزاد کرنا ہے، کرنا واجب ہے. فرمایا میرے محبوب، وقال یا رسول اللہ ان علی رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة اعتقها. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے نزدیک میری محبوب یہ ایک باندھی ہے، اگر آپ کے نزدیک مومنہ ہو تو اسے آزاد کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، فرمایا کہ اتشہدین انی رسول اللہ؟ قالت نعم. میرے محبوب نے اس سے پوچھا کیا اس بات کی تم قائل ہو، کیا اس بات کو تم مانتی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ وہ باندھی کہنے لگی، قالت کہنے لگی نعم، جی ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر فرمایا قال تؤمنین بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال اعتقها. میرے محبوب نے دوسرا سوال اس سے کیا، اے باندھی بتا تو صحیح، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لاتی ہیں کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی نعم، میں ایمان لاتی ہوں، جی ہاں. میرے محبوب نے فرمایا میرے محبوب نے عاتقہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. عزیزان ایمان، یہ مومنوں کی صفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، اور بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ بھی ایمان لانا شرط ہے. حضرت ابو سلمہ شریف سے روایت ہے کہ ایک دفعہ والدہ کی وصیت تھی کہ کسی مومنہ باندھی کو آزاد کرنا. بے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب شیرنوبا کی باندھیوں میں سے ایک سیاہ باندھی میرے پاس ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ ایک مومنہ باندھی کو آزاد کرنا. فرمایا آپ اس سے یا رسول اللہ آپ اس کو دیکھیں کہ مومنہ ہے کہ نہیں. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
نے اس سے سوال کیا کہ آپ بتاؤ تو صحیح، اتشہدین انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے؟ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا، قالت بولی نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول۔ پھر فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے بعد کو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا قال اعتقها، اے اس کو جاؤ آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ایمانی قوت نصیب فرمائے، موت کے بعد زندہ ہونے بھی ایمان رکھے، موت کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک میں رب کائنات فرماتی عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ ان دو آیتوں میں رب کائنات فرماتی جو نہیں مانتے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے ان قریب وہ جان لیں گے۔ پھر فرما کہ خبردار ان قریب وہ جان لیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ہو جائیں گے پھر پتہ چلے گا، دوبارہ زندہ ہوں گے پھر پتہ چلے گا، پھر یا لیتنی کنت ترابا کے سوا انہیں کچھ کہنے کو نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔